ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے رسول خدا کے نواسے، حضرت خضر کی زندگی اتنی بڑی کیسے ہوئی، اور کیا اس زمین پہ آب حیات ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، اس زمین پہ ہزاروں سال پہلے اللہ کا ایک نیک بندہ ذوالقرنین بستا تھا کہ جس کی زمین کے دونوں کونوں پہ حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس نے ایک کتاب میں پڑھا کہ آدم علیہ السلام کی وصیت یہ تھی کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیوان سے آب حیات پی لے گا اور وہ تا ابد کی زندگی پائے گا۔ تو وہ تمام لوگوں سے پوچھتا رہا کہ یہ چشمہ حیوان کہاں ہے، یہ آب حیات کہاں ہے؟ اس دور میں زمین پر جتنے بھی عالم تھے سب غور و فکر کرتے رہے۔ اس کا ایک فرشتہ دوست ہوا کرتا تھا کہ جس کا نام رفائیل تھا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تم فرشتے اللہ کی عبادت زیادہ کرتے ہو، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ ہمارے پردادا آدم علیہ السلام کی وصیت میں نے پڑھا کہ اس زمین پہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں آب حیات بستا ہے، جو اس کا ایک گھونٹ پی لے گا اس کو موت کبھی نہیں آئے گی جب تک وہ خود نہ چاہے یا قیامت نہ آئے۔ تو کیا تم نے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو رفائیل نے کہا کہ اے ذوالقرنین، ہم عرش پہ جب انسان کے متعلق باتیں کرتے ہیں تو کبھی کبھار اس جگہ کا تو ذکر آتا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ وہ جگہ کہاں ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ مجھے زیادہ تو نہیں معلوم، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اس زمین پہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں نہ کوئی جن جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی انسان۔ وہاں ایک نورانی پانی بستا ہے۔ اگر کوئی انسان اس جگہ چلا جائے تو انسان تو اس پانی کو ڈھونڈ نہیں سکتا، لیکن وہ مقدس پانی اس انسان کو ضرور ڈھونڈ سکتا ہے۔ حضرت آدم کی نسل میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کو وہ پانی چنے گا اور وہ اس پانی کو پی لے گا اور وہ ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہے، اور وہ آب حیات جس جگہ سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے وہاں ہے۔ بس حضرت ذوالقرنین نے اپنے تمام لشکر کو کہا کہ آؤ مل کے اس چشمے کو تلاش کرتے ہیں۔ بس کئی سالوں تک حضرت ذوالقرنین کی فوج اس چشمے کو تلاش کرتی رہی۔ حضرت ذوالقرنین کی خالہ کا بیٹا کہ جس کا نام حضرت خضر تھا، جو حضرت ذوالقرنین کی فوج کا سالار بھی تھا اور وزیر بھی تھا، بس مختلف جگہوں پہ حضرت خضر علیہ السلام آب حیات کو تلاش کرتے رہے۔ بس تلاش کرتے کرتے ایک جگہ ایسی پہنچے کہ جہاں حضرت خضر لشکر سے جدا ہو گئے اور اپنے آپ کو ایسا محسوس کیا کہ نہ وہ عرش پہ ہیں اور نہ ہی فرش پہ۔ بس اتنی ہی دیر میں وہ دیکھیں کہ ان کی آنکھوں سے کچھ پردے ہٹنے لگے اور ایک نورانی چشمہ نمودار ہونے لگا۔ حضرت خضر نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید، بس آپ اس پانی کے قریب گئے اور وہ پانی پی لیا۔ تو آسمان سے ایک صدا آئی کہ اے خضر، اللہ نے تمہیں چن لیا اور اب تم اس زمین پہ وہ علم رکھتے ہو کہ جو علم اللہ کی خاص امانت ہے۔ بس حضرت خضر جیسے ہی واپس آئے یہ ساری بات جناب ذوالقرنین کو بتائی۔ جناب ذوالقرنین اور حضرت خضر پھر سے اس جگہ آئے، ادھر ادھر ڈھونڈا لیکن وہ چشمہ نہیں ملا۔ بالآخر وقت گزرتا رہا، لوگ مرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ذوالقرنین بھی اپنے آخری وقت تک آ پہنچے، لیکن جناب خضر ویسے کے ویسے ہی رہے، نہ وہ بیمار ہوئے نہ ان کا جسم زیادہ بوڑھا ہوا۔ بس حضرت ذوالقرنین کی رحلت کے بعد جناب خضر جنگل کی طرف چلے گئے اور اللہ سے عہد کر لیا کہ اے میرے اللہ، اس زمین پہ جو تیرا نیک بندہ تیرے بندوں کی اصلاح کرتا ہے، افعال انجام دے گا، تو میں اس کی مدد کرتا رہوں گا تاکہ اس زمین پہ امن قائم رہے، محبت قائم رہے۔